آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس اللہ احکم الحاکمین نے مجھ پر اور آپ پر اپنے بے پناہ احسانات کر رکھے ہیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے رہے اور آئندہ نسلوں تک اس دین کو صاف شفاف پہنچانے کے لیے انہوں نے دنیا کی ہر چیز کی قربانی دی۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک کا یہ حکم ہے کہ انشکر لی، انسان میرا بھی شکر ادا کرو، والدی کا اور اپنے والدین کا شکر بھی کرو، الی المصیر، میری طرف ہی تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں انسان کی روح پر جن لوگوں کے احسانات ہیں ان کے شکر کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوئی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا، ان پر درود بھیجنا، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے بعد صحابہ کرام ان کی دین کے لیے محنتیں اور قربانیاں، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، رضی اللہ عنہم کہنا، اور اس کے بعد محدثین کرام، علماء دین، جنہوں نے انسان کی روح پر بہت سارے احسانات چھوڑے ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انسان کے جسم پر جن لوگوں کے احسانات ہیں ان کے شکر کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو عام طور پر انسان کے جسم پر سب سے زیادہ جن کے احسانات ہیں وہ انسان کے والدین ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے شکر کے بعد اپنے والدین کے شکر کا حکم دیا ہے۔ اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی توحید کی بات کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت تم نے صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کی کرنی ہے، تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ انسان کی پرورش کرتے ہوئے جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں اور انسان کو معاشرے میں عزت والا بہترین خوبصورت مقام دلوانے کے لیے والدین نے جو ان گنت قربانیاں دی ہیں، ان کے شکر کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ علماء کرام نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ کی توحید کا حق ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے حق کو ذکر کیا، اور انسانوں میں بڑا حق وہ والدین کا ہے۔ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی توحید کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی اس کائنات میں سب سے اچھا سلوک میں کس کے ساتھ کروں، کس کے احسانات مجھ پر زیادہ ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ان کا مجھ پر حق بنتا ہو؟ فرمایا امو کا، تیری ماں ہے جس کے اس کائنات میں تیرے وجود پر سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ اگر اس کائنات میں کوئی احسان کا اور شکر کا انسانوں میں زیادہ حقدار ہے تو وہ تیری والدہ ہے۔ ثم قال ثم من، پھر صحابی نے کہا اللہ کے نبی پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ثم من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں ہے کہ اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ ثم من، فرمایا ثم ابوک، چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا والد اس بات کا اس دنیا میں حقدار ہے کہ ماں کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ اس کا ماں کے بعد اس کا والد ہے۔ اسی لیے مقدام بن مادی کریم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مضبوط تاکید والا حکم دیتے ہیں کہ اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ان اللہ یوصیکم بآبائکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے والدین کے بارے میں وصیت کرتے ہیں کہ ان کا خیال رکھنا، ان کا حق ادا کرنا۔ اور پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وصیت کرتے ہیں کہ جس قدر زیادہ قریبی رشتہ داری ہے اسی قدر اس رشتہ داری کا خیال رکھنا اور ان کا شکر ادا کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ارید الجہاد، میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ جو مجھے جسم دیا ہے میں اس جسم کو اللہ کے دین کی سربلندی میں کھپانا چاہتا ہوں، میں اپنی جان اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے لفظ ہیں، بڑے ہی خوبصورت لفظ ہیں، اے کاش کہ ہمیں حدیث کے الفاظ کی قدر ہو جائے۔ اریدو وجہ اللہ والدار الآخرہ، اللہ کے نبی میں اللہ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، والدار الآخرہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کل محشر کے میدان میں مجھے سرفرازی مل جائے، مجھے جو ہے وہ جنت عطا کر دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے پوچھا احیۃ امک، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہاں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے تجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے، اچھا سلوک کرو گے تو تجھے وہ کچھ مل جائے گا جو تو چاہتا ہے، اللہ کی رضا مل جائے گی، آخرت میں تجھے جنت مل جائے گی۔ لیکن صحابی کی بے چینی ہے کہ دوسری طرف سے پلٹ کے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں آخرت میں جنت میں گھر چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں احیۃ امک، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی۔ فرمایا اس کے ساتھ جا کے اچھا سلوک کرو، یہ مل جائے گا۔ پھر صحابی، عام طور پہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے نہیں آیا کرتے تھے۔ نسائی شریف کے لفظ ہیں کہ صحابی کہتے میں پھر آپ کے سامنے سے آیا اور میں نے آ کے کہا اللہ کے نبی
میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، آخرت میں جنت چاہتا ہوں، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیۃ امک، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزم رجلہا فسم الجنت، اپنی ماں کے پاؤں میں پڑ جا، اپنی ماں کے پاؤں کو تھام لے اور اس کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر لے۔ الزم رجلہا، اپنی ماں کے پاؤں کو تھام لے، فسم الجنت، جنت وہاں پر ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے تھے اور آپ اٹھے اور مجھے مخاطب کر کے کہا فَنِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، عائشہ میں سویا اور میں اپنے آپ کو میں نے جنت میں دیکھا کہ میں جنت میں تھا۔ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ، میں جنت کی سیر خواب میں کر رہا تھا کہ جنت میں مجھے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی۔ قلت من ھذا، میں نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا فرشتوں یہ کون عظیم انسان ہے کہ جس کی اتنی خوبصورت اور اچھی صورتحال ہے کہ جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا ھذا حارثہ بن نعمان، اللہ کے نبی آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صحابی کا نام بتلایا گیا جو جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَذَلِكَ الْبِرُّ فَكَذَلِكَ الْبِرُّ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو جنت میں گھر مل جاتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کے بارے میں فرمایا کان ابر الناس بامہ، یہ لوگوں میں سے اپنی ماں کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے اپنے والدین کا جو شکریہ ادا کیا، ان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ طیلسہ بن میاس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے الآداب المفرد میں صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں نے خارجی، وہ جو اسلام کے دشمن ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں، زبانوں پہ قرآن ہے لیکن قرآن کی تعلیمات کو حقیقی معنی میں مانتے نہیں ہیں، میں ان خارجیوں کے ساتھ جو اسلامی حکومت اور خلافت کے باغی ہیں ان کے ساتھ مل کر میں نے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر لیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہن 9، کبیرہ گناہ 9 ہیں۔ الاشراک باللہ، انسان اللہ کے ساتھ شرک کر لے، انسان سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کر دے، التجا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کر لے، دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کر لے، اس کائنات میں تصرف اللہ کے علاوہ کسی اور کا مان لے، انسان کے دل میں یقین اور توکل اللہ کے علاوہ کسی اور کا پیدا ہو جائے، امیدیں اللہ سے ٹوٹ کے کسی اور سے جڑ جائیں، خوف اللہ سے کٹ کے کسی اور کا دل میں آ جائے، یہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ القتل، کسی کو قتل کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور فرمایا والفرار من الزحف، میدان جنگ سے دشمنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے اپنی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ جانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور فرمایا وقذف المحصنات، پاک دامن مسلمان عورت کو تہمت دینا، اس کی عزت پہ حرف گیری کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آج دیکھیے کیسے پورے کا پورا مسلمان معاشرہ سود کے اندر ایسے پھنسا ہوا ہے، اور پھر مسلمان یہ سمجھے کہ مجھے اس دنیا میں عزت مل جائے، میرے کاروبار میں برکت آ جائے، گھر میں سکون مل جائے، بیوی فرما بردار ہو جائے، اولاد اطاعت شعار ہو جائے،
اور میں سود کھاتا رہوں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ بڑا ہی گندا منہ اور زبان ہے کہ جو دی تو اللہ احکم الحاکمین نے ہے، لیکن انسان اس پیٹ میں اس زبان سے حرام کا لقمہ اللہ کے احکامات کی بغاوت کر کے اپنے پیٹ میں لے کے جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، کسی یتیم کے مال کو کھا لینا۔ یتیم تو وہ ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کے منہ سے لقمہ نوچ کے یتیم کے منہ میں ڈالنا چاہیے، وہ بے سہارا معاشرے کے بچے کہ ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا چاہیے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، لیکن ایسا بد نصیب انسان، ایسا پتھر دل ہے کہ یتیم کا مال ہے اس کو کھا جاتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، مسجد میں اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے احکامات کو مسجد میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف نہ کرنا، اللہ کی حدود کو مسجد میں آ کے پامال کرنا، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دینا، اللہ کے گھر میں ہو کے بھی۔ وَالَّذِي يَسْتَسْحِرُ، اور وہ جو لوگوں پر جادو کرواتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ عُقُوقِهِ، جس انسان کی تکلیف سے اس کے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس نے اس دل کو توڑا جس میں ممتا رہتی ہے، جس نے باپ کی اس محبت کا امتحان لیا، اسے اذیتیں اور تکلیفیں دی، کہ جس نے اپنی جوانی، اپنی زندگی کی ساری نعمتیں میری اور آپ کی پرورش کے لیے، معاشرے کے اچھے افراد بنانے کے لیے، دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کرنے کے لیے جن والدین نے قربانیاں دی، ان کی آنکھوں سے اولاد کی تکلیف سے آنسو آ جائیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا تم نے پوچھا تھا کہ گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ کہتے ہیں لو علنت لها الکلام، اگر تم اپنی ماں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، اور اپنی ماں کو اچھا کھانا کھلاؤ، لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ مَجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ، تم جنت میں ضرور چلے جاؤ گے اگر کبیرہ گناہ چھوڑ دو گے۔ ماں اور باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، یہ ان کے اس احسان کا بدلہ ہے جو انہوں نے ہماری زندگی پر احسانات کیے ہیں۔ والدین نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور پھر انسان ان سے سخت لہجے میں بات کرے۔ آج ہم نے اولادوں کی تربیت اس انداز سے کی ہے، ان کو ایک ایسے نصاب تعلیم کے سپرد کر دیا ہے، مسجد اور مدرسے سے، اللہ کے ذکر سے ہم نے ان کا تعلق توڑ کے ہم نے خود ہی انہیں دنیا میں اپنا نافرمان بنا لیا ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، توضیح المشتبہ ابن ناصر الدین کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک والد آیا اور آ کے کہا کہ میری اولاد میری نافرمان ہے، میری بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں کہ عمر کی سلطنت میں یہ ہو کہ بیٹا اپنے باپ کی بات نہ مانے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس بیٹے کو بلاتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں اَتَعُقُّ وَلَأَبَّاكَ، کیا تم اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہو، اس کی بات نہیں مانتے؟ بیٹے نے کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، میری سرزنش کرنے سے پہلے میرے والد سے پوچھئے اس نے میرے حقوق ادا کیے ہیں یا کہ نہیں، میرا کیا حق ہے میرے والد پہ؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین دیندار ماں کا انتخاب کرے، جس کو اپنی رفیقہ حیات بنانا ہے، جس کو اپنے بچوں کی ماں بنانا ہے۔ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ دیندار ماں کا اولاد کے لیے انتخاب کرے۔ کون ہے معاشرے میں اب جو دین کی بنیاد پر رشتے کرتا ہے؟ اور فرمایا کہ تمہارا اچھا نام رکھے، وَأَن يُعَلِّمَكَ الْقُرْآنَ، اور قرآن مجید کی تم کو تعلیم دے۔ کہا امیر المومنین میرے والد نے یہ تینوں کام نہیں کیے، نہ
میرے لیے دیندار اچھی تربیت کرنے والی ماں کا انتخاب کیا، نہ میرا نام اچھا رکھا، نہ مجھے قرآن اور حدیث کی تعلیم دلائی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس والد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ برا سلوک پہلے کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر انسان اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے۔ امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا، ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ گناہ کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک دن آیا کہ اچانک وہ فوت ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان عرفات ہے، کرسی پڑی ہوئی ہے، اور اس کرسی پہ وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ براجمان ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے بندے، ہم تو تجھے برا سمجھتے تھے، یہ کیا ہوا؟ کہا جیسا تم سمجھتے تھے میں ویسا ہی تھا، میں برا انسان تھا۔ جب میں فوت ہوا میری بیوی حاملہ تھی، اللہ نے بچہ دیا۔ اس اللہ کی بندی نے، میری بیوی اچھی نیک کار نیک سیرت تھی، زندگی اور آخرت کے مقصد کو سمجھنے والی تھی، وہ جانتی تھی کہ اولاد کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں جہنم میں تھا کہ اچانک ایک دن جہنم میں میرے عذاب میں کمی آ گئی۔ میں نے پوچھا تو کہا گیا کہ آج تیرے بچے نے قرآن مجید کی بسم اللہ مکمل کی ہے۔ اس اجر کی وجہ سے جو بیٹے کی عبادت سے والدین کو ملتا ہے، تیرے عذاب میں کمی کر دی گئی ہے۔ اور پھر کہتے مجھے جہنم سے نکال دیا گیا۔ میں نے پوچھا تو کہا کہ آج تیرے بیٹے نے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری شکر گزار بنیں تو اس کے لیے ان کا ہم پر پہلے یہ حق ہے کہ ہم ان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں تربیت کریں، اپنی اولادوں کو اللہ احکم الحاکمین کا کلام پڑھائیں۔ دنیا کا جو کچھ ہم پڑھانا چاہتے ہیں، جو بھی بنانا چاہتے ہیں، ہم انہیں پڑھائیں اور بنائیں، لیکن ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں کہ انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ دلوائیں، انہیں قرآن اور حدیث سے اور مسجد سے دور نہ کریں۔ یہ وہ جرم ہے جس کی پاداش میں کل قیامت کے دن انسان بڑی سختی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ والدین کا انسان پہ بہت بڑا حق ہے۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البر والصلہ میں اس حدیث اور واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک آدمی کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ وہ بیت اللہ کے گرد اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کروا رہا تھا، اپنی ماں کی اس انداز میں خدمت کر رہا تھا کہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہ اپنی ماں کو بیت اللہ لے گیا اور پھر بیت اللہ کا طواف کروایا۔ اور جب طواف اس نے مکمل کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور جا کے کہا، اللہ کے نبی کے عظیم صحابی، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ فرمایا لا ولا زفرتن واحدہ، تو نے تو ماں کی ایک سسکی کا بھی ابھی تک حق ادا نہیں کیا۔ یہ ماں باپ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ جو والدین کا شکر کرنے والے لوگ ہیں، یہ کلمات ان کی زبان پہ رہتے ہیں، ہر دعا میں رہتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پہ ویسے رحمتیں کر جیسے رحم سے انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ دیکھیے ذرا، ہم بھی صاحب اولاد ہے، بچے کو ہلکی کسی ٹھوکر لگ جائے ماں تڑپ اٹھتی ہے، باپ بل بلا اٹھتا ہے، تو کیا پھر ہمیں ان کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟
ان کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور داڑے مار کے روتے ہیں۔ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤں، اللہ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی بخشش کے لیے دعا کروں، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ والدین کے لیے بھی دعا کریں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، سب سے محبوب عمل جو اللہ کو پسند ہے اور سب سے محبوب انسان جو اللہ کو پیارا ہے وہ انسان ہے الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور جو انسان نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے یہ انسان اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جس ذات کا سب سے بڑا حق تھا شکر کا، اس نے سجدہ کر کے اس ذات کا شکر ادا کیا ہے۔ ثم ایون، اللہ کے نبی پھر اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے میں کروں کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ نماز کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا شکرانہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ثم ای الاعمال، اللہ کے نبی پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنت، جنت کا سب سے اعلیٰ دروازہ وہ والد ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنت، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جنت کا سب سے بہترین دروازہ وہ والد ہے۔ فَإِنْ شِئْتَ فَعَزِيْ هَذَا الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ، اب تمہاری مرضی ہے کہ اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس دروازے کی حفاظت کر کے اللہ کی جنت کے مہمان بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین نے جو ہماری تربیت کے لیے، ہماری پرورش کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان کا کما حق ہو حق ادا کرنے کی اور شکر ادا کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عورت کے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ حقدار ذات جس کا اسے شکر ادا کرنا چاہیے وہ اس کا خامد ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا تو وہاں پر سب سے زیادہ عورتیں تھیں، اور میں نے جنت میں دیکھا وہاں سب سے زیادہ غریب لوگ تھے۔ حالانکہ جس کے پاس پیسہ مال و متاع ہو یہ اللہ کی نعمت ہے،
اس کے شکر کے طور پہ انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نے سب سے زیادہ غرباء اور فقیروں کو دیکھا، مالدار جو ہیں وہ جہنم میں ہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکسرن اللعنت، لعنت بہت کرتی ہیں، گالی دیتی ہیں، برے الفاظ استعمال کرتی ہیں، وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور خامد کی ناشکری کرتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ساری زندگی خامد بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، تھوڑی سی تنگ دستی آ جائے، حالات ٹیٹ ہو جائیں، ہاتھ تنگ ہو جائے، کبھی اس کی مرضی پوری نہ ہو تو کہتی ہے زندگی بھر مجھے تجھ سے خیر نہیں ملی۔ یہ اتنا برا اور گندا کلمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمے کی وجہ سے میں نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں وہ عورتیں ہیں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کائنات میں کسی انسان کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ایک طرف عورت کے ماں باپ کا حکم ہو اور دوسری طرف اس کے خامد کا حکم ہو تو ماں باپ کے حکم کو ٹھکرانا اور خامد کے حکم کو ماننا عورت پہ واجب ہے۔ اس انداز سے بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں بچی نے ذرا سا شکوہ کیا، جی میرے ساتھ خامد نے یہ بات کی ہے تو بھائی جو ہے وہ دوڑے چلے جائیں، یہ کیسے ہمارے جیتے ہوئے ہماری بہن کو یہ بات کر دی۔ بھائیو یاد رکھیں اس کائنات میں عورت پہ اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ اس کے خامد کا ہے۔ جیسے میں اور آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ میری بیوی اس دنیا میں سب سے زیادہ میری شکر گزار ہو، جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی بیٹیاں ہمارے گھر میں آ کے اس گھر کو عزت اور وقار دیں، ویسے ہی دوسرے گھروں کا بھی حق ہے کہ ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں ان گھروں میں جائیں تو اس گھر کو بھی عزت اور وقار دیں۔ اگر علماء نے یہ بات لکھی ہے خامد بیوی کو اس بات سے منع کر دے کہ تو نے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جانا اور عورت اپنے ماں اور باپ سے ملنے کے لیے گھر سے باہر چلی جائے، یہ عورت نافرمان عورت ہے، یہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے۔ تو سب سے زیادہ عورت پہ جس انسان کا شکر ادا کرنا ہے وہ اس کا خامد ہے۔ ہمیں اپنی بچیوں کی اسی نہج پر تربیت کرنی چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے گھروں میں معمولی جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ عورت کو ایسا سہارا کبھی نہیں دینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی انسان کو اجازت دیتا کسی انسان کو سجدہ کرنے کی لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اس کائنات میں اگر سجدہ کیا جا سکتا ہے تو خامد کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو تیرا جو خامد ہے یہ تیری جنت بھی ہے، یہ تیری جہنم بھی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا، یہ جو تیرا خامد ہے یہ تیری جنت بھی ہے، یہ تیری جہنم بھی ہے۔ اب عورت کی مرضی ہے خامد کو جنت بنا کے جنت میں چلی جائے یا نعوذ باللہ جہنم والے رستے کو اختیار کر لے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں دوسرے بہن بھائیوں کے بھی انسان پر احسانات ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کتنا خیال رکھتے تھے۔ ابراہیم بن محمد ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ ابراہیم بن محمد نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد کے پاس بہت زیادہ سرمایہ آیا، مال و متاع آ گیا، تو میرے والد نے کہا یہ اتنا میرے فلاں بیٹے کے لیے لکھ دو، یہ میری بیوی کے لیے لکھ دو۔
لسٹ بنواتے گئے اور آخر میں ایک انسان کا نام لیا اور کہا کہ 10 دینار 10 سونے کی اشرفیاں فلاں انسان کو بھی دے دینا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ وہ تو ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ دیکھیے جن لوگوں کا ضمیر بڑا ہوتا ہے، جن لوگوں کا دل پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا ہے، کہتے ہیں ایک دن میں آ رہا تھا، اس انسان نے بڑے ادب سے مجھ کو سلام کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ آج اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا انعام کیا ہے اور میری اس خیر سے مجھے اچھے انداز سے سلام کرنے والا میرا فلاں بھائی جو ہے وہ محروم رہ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو انسان یہ چاہتا ہے زندگی میں برکت آئے، گھروں کے دکھ اٹھ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہتا ہے کہ رزق میں برکت پڑ جائے، عمر دراز ہو جائے، برکت والی عمر مل جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ سعید بن عاص یہ ایک دن گزر رہے تھے تو رستے میں آبادی سے باہر نکل گئے، ایک گھر تھا، شدید پیاس محسوس ہوئی تو اس گھر والوں نے ان کو پانی کا ایک پیالہ پیش کر دیا، پانی پی لیا انہوں نے۔ گھر واپس آئے اور اپنے بیٹے کو کہا کہ 40,000 دینار یہ اس تھیلی میں ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں گھر والوں کے پاس تنگ دستی کی شکایت ہے، انہوں نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے اور قرضے والے ان سے اپنا قرض مانگ رہے ہیں اور ان کے پاس قرض کو ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بیٹا جاؤ، ان کا 40,000 دینار کا قرض ہے، جا کے ان کا یہ قرض ادا کر دو۔ ابا جان اتنی بڑی رقم؟ کہا بیٹا ایک دن میں شدت کا پیاسا تھا، راہ گزر رہا تھا، پانی نہیں مل رہا تھا، ان گھر والوں نے مجھے پانی پلایا تھا، میری مشکل میں وہ میرے کام آئے تھے، آج ان پہ مشکل آ پڑی ہے تو ان کے اس احسان کا بدلہ دینا ہے اور ان کے اس احسان کا شکر ادا کرنا ہے کہ تنگ دستی میں میں بھی ان کا ساتھی بن جاؤں اور ان کا قرض ادا کر دوں۔ امام ربیع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ ایک دن سواری پر سوار ہونے لگے، ایک آدمی نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ استاد ہے، یہ عالم دین ہے، اس نے ہمیں دین پڑھایا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، کون امام احمد؟ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں میں امام شافعی کے لیے دعا نہ کروں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ وہ انسان ہے جس نے مجھے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی ہے، یہ وہ عظیم انسان ہے جس نے مجھے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی ہے، میری زبان کو اللہ کے کلام سے آشنا کیا ہے۔ میں نے آج تک جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میں شافعی کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں کیونکہ اس نے میری اچھی تربیت کی ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ سواری پہ سوار ہونے لگے، ایک معاشرے کا آدمی آگے بڑھا اور اس نے ان کی لگام کو پکڑ لیا کہ یہ ہمارے بچوں کا استاد ہے، یہ ہمارے محلے کے بچوں کو پڑھاتا ہے، اس نے ہماری نسل کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جب سوار ہو گئے اپنے شاگرد ربیع کو کہا، ربیع آتِہ دینارن، اس انسان نے ہمیں عزت دی ہے، اس نے میری سواری کی لگام پکڑی ہے، ربیع اس انسان کو ایک سونے کی اشرفی 1 دینار دے دو، اس انسان نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی حدیث ہے، من صنع الیکم معروفا، جو انسان تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے اور تم کہہ دو جزاک اللہ، اللہ بھائی تجھے اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں دے، فقد ابلغ فی الثناء، اس انسان نے نعمت کا حق ادا کر دیا ہے دعا دے کے۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ مہاجر صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا، اللہ کے نبی ساری نیکیاں تو انصاری لے گئے،
جب ان کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم پر نشاور کر دیتے ہیں، اور جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے اپنے گھروں میں بھوک رکھ کے ہمارے گھروں میں یہ کھانے پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی، ہم نے اتنے اچھے لوگ کوئی نہیں دیکھے، تنگ دستی میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کے ہم مہاجرین کے گھروں میں بھیجتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی ثنا کیا کرو اور ان کے لیے دعا کیا کرو، تو اس احسان کا بدلہ ادا ہو جائے گا جو یہ تم پر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جن لوگوں کے ہماری ذات پر احسان ہے، ہماری روح پر احسان ہے، ہمارے جسم پر احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احسانات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں شکر گزار بندے بنا، نہ شکر نہ بنا۔ جس نے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے ہم اس سلوک کو یاد بھی رکھیں اور ان کے احسان کو ادا کرنے کی کوشش بھی کریں۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ کئی بھائیوں نے دعا کا کہا ہے، یا اللہ لوگ ہمیں تمہارے دین کی نسبت سے سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ تو لوگوں کی مراد پوری فرما۔ یا اللہ انہوں نے تیرے دین کو عزت دیتے ہوئے دعا کا مطالبہ کیا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہے شفا کے خزانے یا اللہ تیرے پاس اپنی جناب سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مسلمان مقروض ہے اپنی رحمت سے قرض ادا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کے کئی بھائی قریبی دنوں میں تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں اپنی رحمت سے ان کے گناہ معاف فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا میں جس جگہ بھی مسلمان مظلوم ہیں اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دن رات تیری نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمتیں ہماری زندگی سے نہ اٹھا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، یا اللہ اپنی ذات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ مسجد میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بر وقت مسجد میں آ کے نماز جمعہ کو ادا کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، اپنی رضا والے کام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔